السلام علیکم ناظرین، آج 3 پوائنٹس ہیں جن پر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ، عمران خان صاحب سے میڈیا ٹیم کی آج ملاقات ہوئی ہے اور اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسرا، مریم نواز صاحبہ کے قوم کے پیسے پر ڈاکے شروع ہو چکے ہیں۔ تیسرا، جاوید لطیف کا انکشاف اور اعتراف جرم۔ سب سے پہلا اور اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 دن سے عمران خان صاحب سے کسی کو بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ بہانہ یہ تھا کہ اڈیالہ جیل پر اٹیک یعنی کہ حملے کے پیش نظر، خطرے کے پیش نظر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جو ہیں وہ 2 ہفتوں کے لیے منسوخ کر دی گئیں، کسی کو بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم تھی اور جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا تھا۔ حالانکہ میڈیا ٹیم کو بھی وہاں تک رسائی نہیں تھی، ان کو اڈیالہ جیل کے جو ہے نا مین گیٹ ہے ان سے 2 کلومیٹر دور رہنے کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن یا حکم جاری ہوا تھا۔ ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے تحریک انصاف کی اس میں کتنی پاور ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کل سے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر بین لگ چکا تھا۔ سوشل میڈیا پر جو تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، جس طریقے سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، انٹرنیشنل لیول پر جو ہے نا اس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، اور عوامی دباؤ کے پیش نظر آج میڈیا ٹیم کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ چیز تھی، عوامی پریشر، سوشل میڈیا کی پاور، انٹرنیشنل لیول پر آواز جو اٹھائی گئی۔ اڈیالہ جیل میں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی آج میڈیا ٹیم۔ اگر آپ اسی طرح جاگتے رہے، چیزوں کو نوٹ کرتے رہے، حق کی آواز اٹھاتے رہے تو انشاءاللہ عمران خان صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب ہمیشہ بحفاظت رہیں گے۔ میڈیا نے جو چیزیں نوٹ کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اڈیالہ کے اراؤنڈ میں جو آپریشن کی خبر تھی وہ بالکل جھوٹ تھی، کوئی بھی غیر معمولی ایکٹیویٹی نہیں تھی، صرف پولیٹیکل اٹیمپٹ تھا جو انہوں نے کیا ہے، کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں تھا۔ وہ جو 3 دہشت گرد پکڑے گئے تھے اور ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا، جو ویژولز میں دکھایا جا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بھیڑ بکری کے کوئی چور ہیں، ان کو پکڑ کر جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی مقبول شخصیت پر حملہ کرنے والے جو دہشت گرد ہیں ان کو جس طریقے سے ٹریٹ ہونا چاہیے تھا اور جس طرح ان کو پیش کیا گیا، ایسے نہیں ہوتا عموماً۔ یہ جو ریٹائرڈ ہوتا ہے نا سیکیورٹی کے امور سر انجام دیتے رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ چیز جو ہے یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ناظرین، یہ تھا ایک اہم پوائنٹ جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ آپ اپنی طاقت کو پہچانو۔ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں وہ اس کو آسان نہ لیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں وہ کہیں پر پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ اس میں بہت بڑی طاقت، تبھی تو سوشل میڈیا کو بین کیا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے اس ورک سے پیچھے ہٹیں گے تو آپ بیک فٹ پر چلے جائیں گے، یعنی کہ جس طرح حق تلفی پر آپ آواز اٹھاتے ہیں، اس کو اجاگر کرتے ہیں، نمایاں کرتے ہیں، تو یہ آپ پھر بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ جتنا اب یہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، پھر کھلم کھلا انسانی حقوق کی وائلیشن ہوگی، قانون شکنی ہوگی، آئین کو توڑے جائیں گے، اس طرح کی یہ جو ہے، تو آپ آواز اٹھاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کہ مریم نواز صاحبہ کے قوم کے پیسے پر ڈاکے۔ جی ہاں، مریم نواز کی جو گاڑی ہے بلٹ پروف، اس کو 2,73,00,000 روپے کے ٹائر جو ہیں اس کے چینج کروائے جا رہے ہیں۔ اتنی مالیت کے گاڑی بلٹ پروف ہے، مہنگی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ٹائر مہنگے ہوں گے، لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنا یہ جو ہے نا قومی خزانے سے 2,73,00,000 روپے نکالے جا رہے۔ جیسے انہوں نے راشن بانٹا ہے اور اپنے ہی ایم پی ایز اور ایم این ایز کے جو ملیں تھی، جیسے نعمت گھی وغیرہ اور اسی طرح کے آٹا ملز وغیرہ، اور اپنے ہی لوگوں کو فائدہ دے کر وہ راشن خرید کر ان کو مہنگے داموں جو ہے نا راشن ان سے خرید کر عوام میں جو تقسیم کیا گیا، تقریباً 3,000 سے 3,600 تک کا جو ہے وہ راشن کا توڑا تقسیم کیا گیا، وہ اب عوام کو مہنگا پڑنے والا ہے۔ راشن تو اب 1 مہینے دیا گیا ہے، وہ بھی مخصوص حلقوں میں، لیکن اب عوامی خزانے پر جو ڈاکے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا لگیں گے۔ یہ ان کا خاصہ ہے، یہ ان کی عادت ہے، یہ عادتاً مجبور ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو۔ ان کی عیاشیاں، بیرون ملک دورے، اپنے لیے عیاشوں کے لیے، نہانے کے لیے تالاب پر بے بہا اخراجات، اس کی جو مینٹیننس ہوتی ہے اس پر،
گل چھڑی اڑانا خام خواہ کی، جس طرح کی 86 وزیر مقرر کیے گئے تھے، یہ بھی ایک قسم کی عیاشی، اپنے لوگوں کو نوازنا اور ان کو عیاشی کرانا۔ 70 سے 80 لاکھ روپے کا جو پر منتھ خرچہ ہوتا تھا، اخراجات آتے تھے، وہ تھے کچن کے، جبکہ عمران خان صاحب ایک چائے کی پیالی دیتے تھے اگر کوئی گیسٹ بھی آتا تھا۔ کوئی قسمت والا ہوتا تھا جو عمران خان صاحب سے ایک چائے کی کپ کے ساتھ بسکٹ جو ہے نا لے سکتا تھا۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جیسے پچھلا ماہ رمضان پی ڈی ایم کے دور میں گزرا ہے، اور افطاری میں جس طرح لوگوں کو دعوتیں، پیسہ، عوامی پیسے پر روزے افطاری کرانا، یہ سارا کچھ جو ہے کیا گیا، اب بھی وہی سسٹم چلنے والا ہے۔ اب اگر مریم نواز صاحبہ کہے محسن نقوی کی طرح کہ میں تنخواہ نہیں لوں گی، تو یہ آپ سوچ لیجیے کہ اللہ کرے مریم نواز صاحبہ تنخواہ لے، یہی کچھ ہوگی 2 لاکھ 3 لاکھ یا 4 لاکھ ہوگی پر منتھ۔ لیکن اس طرح 2 کروڑ 73 لاکھ کے جس طرح کے ٹائر اور اس کے جو میٹ ہوتے ہیں نا، جو پیروں کے نیچے ہوتے ہیں میٹ، وہ بھی جو سیٹوں کی پوشش ہے اس کی میچنگ کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ ہے جی مریم نواز صاحبہ، اور جگہ جگہ تصویریں، ویڈیوز ایسے بنوا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجھے وائرل کرو اور عوام میں مقبول کرو۔ ایسے ہوتے ہیں عوام میں مقبول، نہ آپ کا کوئی بیانیہ، نہ کوئی نیریٹو، نہ عوام کے لیے کوئی خدمت کا جذبہ، بس کھاؤ پیو اور ہضم کرو، اوپر سے حج منہ رکھا۔ تیسرا اہم پوائنٹ جاوید لطیف کا جو ہے اعتراف، یا اس کو انکشاف کہہ دیں۔ ایک تو جاوید لطیف کو ہروایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سچ بولنے لگے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی جس طرح جو ہے نا پردے اٹھا رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جس طرح یہ حکومت لے رہے ہیں، یہ اخلاقی طور پر چاہیے تھا کہ ان کو حکومت نہ لیتے۔ جس طرح عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے اور زبردستی مسلط کیا جانا ملک پاکستان پر اور اس کے عوام پر، تو اخلاقی طور پر ان کو چاہیے تھا کہ سائڈ پر ہو جاتے اور ایک اچھی اپوزیشن بنا کر اپوزیشن بینچز پر بیٹھ جاتے۔ جاوید لطیف نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم بے شک کامران شاہد کے پروگرام ہم کاٹھ پتلی ہیں، ہم اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے حکومت نہیں چلا سکتے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ تنگ آ کر یہ سچ بول رہے ہوں کہ عوامی رد عمل، عوامی ریئیکشن، عوام میں ان کی مقبولیت، پاپولیرٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عوام کے مینڈیٹ کو یا اس کو دیکھتے ہوئے، رجحان کو دیکھتے ہوئے کہ عوام کیا چاہتی ہے، یو ٹرن لے رہے ہوں۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اس کو نہیں جتوایا گیا یا کوئی وزارت نہیں دی گئی، اس کے ساڑھ میں بھی یہ اگر وہ سیدھے کھل کر باتیں کریں۔ لہذا جو بھی ہو، انہوں نے کہا ہے کہ بے شک ہم کاٹھ پتلیاں ہیں اور ہم استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں اور ہوتے ہیں، ہمیں چابی لگی ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے، حکومتیں نہیں چلا سکتے، باقاعدہ جو ایگریمنٹس ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے، اب کچھ بھی کہیں، یہ اب آپ بتا رہے ہیں، لیکن عوام کچھ سال پہلے جان چکی ہے۔ اور عوام عمران خان صاحب نے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کو گورنمنٹ نہیں توڑنی چاہیے، حکومت اپنی یعنی کہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی، اب مجھے لگا ہے کہ وہ اس نے ٹھیک کیا ہے۔ کچھ مشکلات آئی ہیں، کچھ کیجوالٹیز بھی ہوئی ہیں، تشدد ہوا ہے، مار بھی، ناجائز مقدمہ جو بھی ہوا ہے، لیکن لوگ بے نقاب ضرور ہوئے۔ یہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ لازمی جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تک حق اور سچ کی آواز پہنچتی رہے تو آپ ہماری طاقت بن جائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔